بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ قرآنسننا.com کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunah.com۔ جو ملک عرب سے تعلق رکھے گا، اس مکاشفے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان جو ملک عرب سے تعلق رکھے گا وہ معلم روحانی اپنے ساتھیوں کے ذریعے اس دنیا میں آئے گا اور اندھیرے کو دور کرے گا۔ یہ معلم روحانی جو غیر آریہ ہوگا اور بلاد عرب سے تعلق رکھے گا، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا اور اندھیرا دور کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا خطاب یہ ہے کہ اے بھوج بادشاہ، اے بھوج بادشاہ اٹھ اور اس کی تعظیم بجا لا۔ یہ بھوج بادشاہ کیا ہے؟ میں اس کی تلاش میں تھا۔ ابھی میں نے بتایا کہ بنارس کے ایک ہندو نے ایک مختصر سی کتاب لکھی ہے اور اس میں بہت سی باتوں کو درج کیا ہے، تو اس نے دوسری کتابوں کے حوالے سے یہ بات درج کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کو بھوج کہتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس وقت یہ بات کہی گئی ہے وہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آمد سے ہزاروں برس پہلے کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ویاس وہی شخص ہے جس نے کہ چاروں ویدوں کو تالیف کیا ہے، تو اسی کی طرف یہ بھی منسوب ہے۔ وہ اس میں بیان کرتا ہے کہ ملک بھوج تم اٹھو اور اس عرب کے دیش سے نکلنے والے شخص کی تعظیم کرو۔ اور آگے چل کر کے ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ تم کو ان ملیشوں کے دیش میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ تعلیم خود تمہاری جگہ پر مل جائے گی۔ تو بھوج راجا بھوج بہت مشہور ہے، اور اس کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے بھی کسی کتاب میں بیان پڑھا تھا، مگر اس کتاب کا حوالہ مجھے یاد نہیں رہ گیا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 20-25 برس پہلے میں نے یہ چیز دیکھی تھی۔ کیا تھا؟ یہ شق القمر کے واقعے سے تعلق اس کا تھا کہ یہ بھوج، یہ کش کے علاقے میں بھوج کے نام سے ایک شہر بھی موجود ہے۔ رن کش کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں بھوج کے نام سے اب بھی ایک شہر مشہور ہے۔ تو یہاں کا وہ حکمراں تھا، اور ایک روز رات کو اسے کچھ شوق ہوا، کچھ بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی، تو رات کو نکل کر کے ٹہلنے لگا۔ ٹہلنے جب نکلا ہے، ٹہلتے ٹہلتے کیا دیکھتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہیں اور دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر ہیں۔ تو اس کے بعد اس شخص نے تمام پنڈتوں وغیرہ کو جمع کیا جو اس زمانے میں موجود تھے، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ آخر یہ کیا ہے جو ہم نے دیکھا۔ تو پنڈتوں نے کتابوں کا مراجعہ شروع کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے سمجھنے اور سمجھاتے ہوئے جو نتیجہ اخذ کیا اس کو تھوڑے لفظوں میں بیان کیا۔ کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عرب دیش میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نراشنس نام ہوگا، اور اس کی مختلف تعلیمات میں سے یا مختلف معجزات میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہوگا کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص بھیجا جا چکا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد راجا بھوج نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسی نبی کے دین اور تعلیم کو اختیار کروں گا۔ اب اس کے بعد یہ ذکر آتا ہے کہ وہ عرب آیا، یا یہ کہ وہیں پر اس نے دین اسلام کو قبول کیا اور اس کی بیوی نے بھی قبول کیا۔ اس کے نتیجے میں اس کو خاندان سے الگ کر دیا گیا، بادشاہ سے محروم کر دیا گیا۔ اس شخص نے جنگلوں اور میدانوں میں جا کر کے اپنی بقیہ زندگی نراشنس کے دین کے نام پر پوجا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی گزار دیا اور انتقال کر گیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں راجا بھوج کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں کوئی راجا بھوج نہیں تھا جس وقت یہ معاملہ پیش آیا تھا، اور ہندوستان کی تاریخ میں راجا بھوج کا کوئی تذکرہ ملتا ہے تو اسی شخص کا ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اے آریہ دھرم والو، تمہارا دین اور تمہارا دھرم سارے دھرموں سے اونچا اور بلند ہے، لیکن جب یہ شخص آئے گا تو تمہارا دھرم تمہارے دھرم سے اس کا دھرم اونچا ہو جائے گا، اور الہ اکبر کے حکم سے روئے زمین پر اس شخص کے دھرم کو پھیلایا جائے گا۔ اچھا، اس کی کیفیت کیا بیان کی گئی ہے کہ اس کے سر پر چرکی نہیں ہوگی۔ اس کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں ایک صفت یہ ہے کہ اس کے سر پر چوٹی نہیں ہوگی یا چرکی نہیں ہوگی۔ چرکی جانتے ہیں آپ لوگ؟ سر پر چوٹی نہیں ہوگی، اور وہ مختون ہوگا، ختنہ کیا ہوا ہوگا۔ ہندو ختنہ نہیں کراتے ہیں، چوٹی رکھتے ہیں، تو اس کو چوٹی نہیں ہوگی، ختنہ کیا ہوگا، اور
اس کے پاس داڑھی ہوگی، لمبی اور بڑی سی داڑھی ہوگی، وہ ایک بڑا انقلاب پیدا کرے گا، اذان دینے والا ہوگا، اچا لاپی، اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے اچا لاپی ہوگا، یعنی اذان دینے والا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ برہمن بہت ساری چیزیں نہیں کھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو کہ طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، وہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ وہ ساری پاکیزہ چیزوں کو کھانے والا ہوگا، کسی پاکیزہ چیز سے پرہیز نہیں کرے گا، جبکہ برہمن بہت ساری پاکیزہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، یہاں تک کہ نمک بھی نہیں کھاتے۔ جو ان کا مرشد اور رہنما ہوتا ہے وہ نمک بھی نہیں کھاتا ہے، اور کیا کیا فلاں ترکاری ہو، فلاں ترکاری ہو، فلاں ترکاری نہیں کھاتے، بہت ساری ترکاریاں ان کے ہم مقرر ہیں، تو وہ سب نہیں کھاتے۔ تو یہ جو پیغمبر ہوگا یہ ساری طیبات کھانے والا ہوگا، کسی پاکیزہ چیز سے پرہیز نہیں کرے گا۔ ایک چیز یہ بتائی، دوسری چیز یہ بتائی کہ وہ جانوروں کا گوشت بھی کھانے والا ہوگا، اور ہر پاکیزہ جانور کا گوشت کھائے گا، سور کو حرام قرار دے گا اور اس کا گوشت نہیں کھائے گا۔ اچھا، یہ بتایا کہ وہ سارے دین کو منسوخ کر دے گا، اس کے آنے کے بعد کسی اور کا دین نہیں چلے گا، اور اس کو مسلو یا اس کے ماننے والوں کو مسلو کہیں گے۔ آج بھی ہندو مسلمانوں کو مسلح اور مسلی کہتے ہیں، تو اس کے ماننے والوں کو مسلی کہا جائے گا۔ یہ سب چیزیں یہ بھوش قرآن کے اندر موجود ہیں، اور اب تک موجود ہیں بڑے وضاحت کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور صفت کی طرف ہم چلتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا ہندوؤں کا ایک نظام عالم بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ ہندوؤں کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے 4 حصے ہیں، ایک حصے کو تو وہ ست یگ کہتے ہیں، یگ کے معنی دنیا یا یگ کے معنی دنیا، تو ست یگ یعنی سچائی کی دنیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا 4 دور، دنیا کے 4 دور ہیں یا 4 زمانے ہیں۔ پہلا زمانہ ست یگ، اس زمانے میں صرف وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں، حق کا زمانہ۔ دوسرا جو دور ہوتا ہے وہ ترتیا دگ اس کو بولتے ہیں، تریتا دگ یا ترتیا دگ۔ اس زمانے میں کچھ لالچ اور حرص وغیرہ بھی انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ گویا حق اور باطل کا امتزاج ہوتا ہے، اچھائی خرابی دونوں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو دور ہوتا ہے اس کو وہ دوآپر یگ کہتے ہیں، دوآپر یگ۔ اس کے اندر انسان میں برائی زیادہ بڑھ جاتی ہے پہلے کی بنسبت۔ چوتھا جو دور ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کل یگ، کل یگ۔ کل اور کالی اور کلک یہ سب کالی چیز کو کہتے ہیں، ظلمات۔ تو کل یگ کا مطلب یہ ہے کہ ظلمات کی دنیا، عالم الظلمات، تاریکی کی دنیا، اندھیری دنیا، گویا اندھیر نگری کہہ لیجیے آپ۔ تو یہ چوتھا دور ہوتا ہے۔ اچھا، ہر دور پہلے دور سے 1/4 چھوٹا ہوتا ہے۔ جب یہ 4 دور پورے ہو جاتے ہیں تو دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، قیامت آ جاتی ہے۔ قیامت آنے کے بعد عرصے دراز تک ایسے ہی ساری دنیا ایسی بالکل خالی پڑی رہتی ہے، یہاں کچھ موجود نہیں ہوتا۔ پھر نئے سرے سے اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ جو دنیا پیدا کرے گا وہ پھر 4 دور تک چلے گی، پھر 4 دور پورا کرنے کے بعد وہ دنیا تباہ برباد ہوگی۔ اس طریقے سے الا مالا نہایت الا، اتنے دور تک یہ برابر چلتی رہے گی جس کی کوئی حد اور کوئی شمار نہیں ہے۔ اب ہندو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے یعنی موجودہ دنیا کے 4 یگوں میں سے 3 یگ گزر چکے ہیں، اور یہ چوتھا یگ چل رہا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے کچھ پہلے سے شروع ہوا ہے۔ حضرت نوح کے طوفان کو بھی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک بار جل پرلیاون ہوا تھا، یعنی پانی کا سیلاب یا عذاب آیا تھا۔ تو ایک شخص جس کا نام کبھی وہ مہا نوح کہتے ہیں، مہا کا مطلب تو عظیم ہوا اور نوح کا مطلب نوح ہوا، تو کبھی وہ مہا نوح کہتے ہیں اور کبھی نیوح کہتے ہیں۔ تو اس نے اپنی بیوی کو، بچوں کو اور 7 رشیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور دنیا کی ہر چیز کے ایک جوڑے کو کشتی میں داخل کیا۔ یہ کشتی دیوتاؤں نے بنا کر اس کو دی تھی، اور اس کے بعد طوفان آیا، ساری دنیا تباہ ہو گئی۔ پھر اسی کی نسل سے دوبارہ انسان چلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے تقریباً پورا کا پورا ان کے ہاں درج ہے، البتہ اس میں بہت سی افسانوی چیزیں بھی داخل کر دی گئی ہیں، مگر اصل واقعہ پورا کا پورا انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور ٹھیک اس کا وقت وہی مقرر کیا ہے جو وقت بھی دوسرے مورخین مقرر کرتے ہیں۔ اسی تو
اسی حساب سے وہ طوفان نوح کا سن چلاتے ہیں، مگر اس میں باقی جو سنین ہیں ان سے کچھ طول اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرکیف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کل یگ کا یہ دور چل رہا ہے اور اس دور میں 24 پیغمبر آنے والے ہیں، 24 میں سے 23 پیغمبر آ چکے ہیں اور صرف ایک پیغمبر کی آمد باقی رہ گئی ہے۔ جس ایک پیغمبر کی آمد باقی رہ گئی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کلکی اوتار، کلکی اوتار یعنی کل یگ میں آنے والا رسول۔ تو اب کلکی اوتار کی پیشین گوئی ان کے ہاں بہت ساری کتابوں میں موجود ہے اور اس کے اوصاف اور اس کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس رسول کی آمد کے جو یعنی کلکی اوتار کی جو علامات ہیں ان علامات کو 2 کتابوں میں ذرا زیادہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو بھاگوت پران ہے اور دوسرے گیتا ہے، اور بعض اور کتابوں میں بھی کچھ نہ کچھ علامتیں مذکور ہیں۔ تو اس کلکی اوتار کی آمد کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کی تفصیل آپ سنیے اور سر پیٹیے کہ کس قدر واضح چیز ہے جس کو نہیں مانتے۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ کلکی اوتار جو اس دنیا کے اندر آئے گا اس کا نام سرو انما ہوگا۔ سرو انما، سرو کا مطلب سب سے زیادہ اور انما کا معنی تعریف کیا گیا، وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، سرو انما۔ ظاہر بات ہے عربی میں اس لفظ کا معنی ہوا محمد۔ تو کلکی اوتار کا جو آخری پیغمبر، انتم رشی، آخری پیغمبر، اس کا نام سرو انما ہوگا۔ اس کی جائے پیدائش سنبل گرام ہوگی، شنبل گرام۔ گرام تو آج تک ہندی میں استعمال ہوتا ہے، گرام کا معنی گاؤں، گرام پنچایت، گرام سبھا باقاعدہ بولتے ہیں، فلاں گرام فلاں گرام۔ تو گرام کے معنی گاؤں یا قریہ یا شہر یا آبادی، قصبہ، ان سب کو گرام بولتے ہیں۔ شنبل، شنبل کے معنی امن۔ تو شنبل گرام کا معنی ہوگا بلد الامین، البلد الامین یا البلد الامن یا دار الامن یا قریۃ الامن۔ تو جس جگہ وہ پیدا ہوگا اس جگہ کا نام ہوگا البلد الامین یا البلد الامن۔ اب ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں آپ تلاش کر لیجئے تو سوائے مکہ مکرمہ کے کوئی بستی اور کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جس کا نام بلد امین رکھا گیا۔ اب مکہ مکرمہ کو پوری قطعیت کے ساتھ بلد امین کہا جاتا ہے اور اس کو امن کا گھر قرار دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ ایسا امن کا گھر ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جبار اور سرکش اگر برائی کی نیت سے اس گھر کی طرف قدم اٹھائے گا تو ما یقصدہ من جبار الا قسمہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو جبار اور سرکش اس گھر کا ارادہ برائی کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اصحاب فیل نے، ابرہا اس کے ساتھیوں نے اس بیت اللہ کا قصد برائی کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑ کر رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عملاً بھی دارالامن ہے اور شرعاً بھی دارالامن ہے، یعنی تکوینی اور شرعی دونوں حکم کے لحاظ سے یہ دارالامن ہے مکہ مکرمہ۔ اور دنیا کا کوئی دوسرا شہر ایسا آپ نہیں بتا سکتے جو کہ دارالامن ہو۔ اگر کچھ لوگوں نے اپنی طرف اس کو دارالامن قرار دیا بھی ہو تو دارالامن اور رہ نہیں گیا۔ دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ مشہور جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے۔ دیکھیں گے کیسی تباہیاں اس پر آئی۔ بخت نصر جو مشرک تھا اس نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دی، اس طرح اکھاڑ کر پھینک دیا کہ اس کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ پھر دوبارہ یہودیوں نے تعمیر کیا تو مشرک رومیوں نے سن 70 میں دوبارہ 70 عیسوی میں دوبارہ حملہ کیا اور بیت المقدس کو کی دوبارہ اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، اس طرح سے اس کو اجاڑ دیا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس کے عرصے بعد جب عیسائیت آئی تو عیسائیوں نے اس کو تعمیر کر کے دوبارہ کھڑا کیا۔ یہ قبلہ تھا دنیا کا سب سے مشہور دوسرا جو قبلہ ہے اس کا یہ حال ہے۔ بار بار اس پر حملے ہوئے، تباہیاں ہوئی اور 2 مرتبہ ایسی تاریخی تباہی ہوئی کہ شاید دنیا کے کسی اور شہر کی تباہی ایسی نہ ہوئی۔ تو بہرحال اس رسول کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس کا نام سرو انما یعنی محمد ہوگا، شنبل گرام میں پیدا ہوگا۔ شنبل گرام کہاں ہے؟ سالمل دیپ میں۔ سالمل دیپ، سالمل دیپ سنسکرت میں کس علاقے کو کہتے ہیں؟ جزیرۃ العرب اور شام کا علاقہ۔ جزیرہ عرب اور شام کا جو علاقہ ہے اس کے پورے مجموعے کو وہ سالمل دیپ کہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ شام کے علاقے میں نہ کوئی بلد امین ہے اور نہ وہاں کوئی سروانما نام کا
रसूल पैदा हुआ और न इस तरह की कोई अलामत पाई गई। इसलिए बाकी रह जाता है जजीरे अरब में मक्का मुकर्रमा बलद अमीन के नाम से मारूफ और मालूम है। उसके आगे चल करके ये कहा गया है कि वो उसके बाप का नाम विष्णुवेश होगा, वो सोमती के बत्न से विष्णुवेश के लिए पैदा होगा। सोमती माने अमन वाली, यानी माँ का नाम सोमती होगा और बाप का नाम विष्णुवेश होगा। विष्णु कहते हैं अल्लाह को और वेश कहते हैं बंदे को। तो विष्णुवेश का बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा होगा अब्दुल्ला, और सोमती के माने अमन वाली, शांति वाली, यानी आमिना। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ और बाप का कितना साफ और वाज़ेह नाम मज़कूर है इस किताब में, विष्णुवेश और आमिना। अच्छा, तीसरी चीज उसमें यह कही गई कि ये शंबल गिराम के महंत, बड़े महंत के घर में पैदा होगा। महंत कहते हैं दीनी सरदार को, बड़ा महंत यानी सबसे बड़ा दीनी सरदार। मक्का की दीनी सरदारी अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में आई थी और मक्का के सबसे बड़े दीनी सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के पोते थे और उन्हीं के घर में पैदा हुए। तो इस तरीके से ये चीज भी आप पर पूरे तरीके से सादिक आती है। फिर आगे चल करके कहते हैं कि जब वो कुछ बड़ा होगा, अच्छा एक चीज और बताइए उसी में कि इसके पैदा होने से पहले वालिद का इंतकाल हो जाएगा और पैदा होने के कुछ अर्सा बाद वालिदा का इंतकाल हो जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से थी कि आप पैदा हुए तो यतीम थे और 6 बरस के बाद आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। फिर बताया कि वो सालमल दीप की शहजादी से या सैयदतुन निसा से शादी करेंगे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये बनु ज़ुहरा से थी, बनु असद से। तो अब बनु असद और बनु ज़ुहरा और बनु अब्दुल मुत्तलिब ये चंद खानदान थे जो कि मक्के में कुरैश के अंदर भी सबसे ज्यादा ऊंचा दर्जा रखते। बनु ज़ुहरा बनु किलाब, ज़ुहरा बिन किलाब और कुसै बिन किलाब। कुसै बिन किलाब की नस्ल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और ज़ुहरा बिन किलाब की नस्ल से दूसरा खानदान था आपकी वालिदा का, और तीसरा खानदान बनु असद से था हजरत खदीजा का। तो इस तरीके से जो मक्का के लोग सारे अरब के सरदार थे और अरब के लोगों में सबसे बड़ी सरदारी इन हजरात को हासिल थी। तो इस तरीके से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मर्तबा जो था मक्के के अंदर एक शहजादी जैसा था, सरदार की और तकरीबन सबसे बड़े सरदार की बेटी। तो बहरहाल उसमें यह कहा गया कि शालमल दीप या शंबल गिराम की शहजादी से ये शादी करेंगे। शादी में इनके चचा और 3 भाई शरीक होंगे। आपके चचा अबू तालिब ने अक़्द निकाह पढ़ा था। शादी के इंतजामात चचा और 3 भाई करेंगे। तो अबू तालिब ने अक़्द निकाह पढ़ा था और अबू तालिब के 3 बेटे, अबू तालिब के 3 बेटों ने इस शादी में खुर्दोनोश का इंतजाम किया था। तालिब और अकील और जाफर, तालिब और अकील और जाफर ये 3 बेटे जो अबू तालिब के थे, इन 3 बेटों ने मिल करके शादी के खुर्दोनोश वगैरह का इंतजाम किया था। तो अब इसको भी देख लीजिए। इससे आगे चलिए, इससे आगे कहते हैं कि ये 40 बरस के हो जाएंगे तो एक पहाड़ की गुफा में जाने लगेंगे और उसकी तरकीब ये बताई कि पहाड़ के गुफा में परशुराम इनको ले जाएंगे और तालीम देंगे। 40 बरस की उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तो आप हिरा जो पहाड़ी है उसके गार में तशरीफ ले गए। तो पहाड़ की गुफा में तशरीफ ले जाने की बात बिल्कुल वाज़ेह है। और जब वहां आप गए तो हजरत जिब्रील आए और उन्होंने आपको तालीम दी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो 40 बरस की उम्र में पहाड़ के गार में आप तशरीफ ले गए और वहां हजरत जिब्रील ने आपको तालीम दी। उनकी जुबान में कहा गया कि परशुराम उनको तालीम देंगे। परशुराम किसको कहते हैं? ये उनके यहाँ एक देवता का नाम है या एक फरिश्ते का नाम है। उस देवता का काम क्या है कि जो लोग नास्तिक होते हैं यानी मुल्हिद होते हैं, बेदीन होते हैं और बदकिरदार होते हैं, उन पर यह फरिश्ता अज़ाब लाता है। अल्लाह के मुखलिस बंदों की हिमायत में नास्तिक और बददीन लोगों पर यह अज़ाब लाता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम देख लीजिए। एक तरफ तो अंबिया पर वही लाते थे, दूसरी तरफ जिन कौमों की तबाही और बर्बादी का तस्करा कुरान मजीद में आता है उनको अज़ाब देने के लिए किसको भेजा गया? हज़रत जिब्रील को। कौम लूत को उन्होंने तबाह किया और दूसरी कौमों पर भी अज़ाब लेकर के आए। और
یہودیوں نے جب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس کون آتا ہے، تو کہا کہ جبریل آتا ہے، تو کہا کہ یہ تو عذاب کا فرشتہ ہے، حضرت جبریل عذاب کے فرشتے عذاب لانے والے ہیں۔ تو اس طرح سے پرشورام کی جو خصوصیت انہوں نے بیان کی ہے، ٹھیک وہی خصوصیت حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں اس کتاب میں کہ جب وہ پرشورام سے تعلیم حاصل کر کے اپنے دین کی دعوت شروع کریں گے تو ان کے گاؤں کے لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے، سزائیں دیں گے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو سزائیں دیں گے۔ چنانچہ وہ اپنا شہر شمبل غرام چھوڑ کر کے ایک دوسرے شہر کی طرف ہجرت کر جائیں گے جو کہ وہاں سے اتر کی جانب، شمال کی جانب۔ اب دیکھ لیجیے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ٹھیک شمال کی جانب، تو شمال کی جانب ہجرت کریں گے اور ایک ایسے شہر میں ہجرت کریں گے جو کہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ کا حال یہ ہے کہ شمال کی طرف بہت پہاڑ ہے اور جنوب کی طرف جبل عیر ہے، اس کے علاوہ دائیں بائیں دونوں طرف پہاڑیاں بھی ہیں، اور پہاڑیوں سے پہلے لاوے کے پتھر پائے جاتے ہیں۔ لاوے کی پہاڑیاں دائیں بائیں دونوں طرف موجود ہیں، بلکہ دکن کی طرف بھی موجود ہیں، یعنی قبا کی طرف بھی۔ تو اس طریقے سے مدینہ منورہ بیچ میں ایک زمینی نشیبی پٹی ہے اور ہر طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ پھر اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ چلے جائیں گے، اس شہر میں ہجرت کر کے چلے جائیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد 10,000 گایوں کے ساتھ اپنے شہر کو واپس آئیں گے اور تلوار کے ذریعے فتح کر لیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور اس کے بعد 10,000 مقدس صحابہ کی جماعت کو لے کر کے سن 8 ہجری کے رمضان میں مکہ تشریف لے گئے اور بزور قوت اس کو فتح کر لیا، کسی کو سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس تعلق سے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ ایک اور کتاب میں غالباً اکثرویدھی میں ایک جگہ تفصیل ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جس وقت یہ فتح کا کرنا بجا رہے تھے یا فتح کے سنکھ میں آواز پھونک رہے تھے، ٹھیک اسی وقت تلوار ایک جانب پھینک دی اور ایسا فیصلہ کیا کہ جس کی خوشی گھر گھر میں پھیل گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے مگر تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک جس وقت آپ نے فتح حاصل کی ہے تلوار کنارے رکھ دی اور اعلان کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دیا۔ اس کا یہ اثر پڑا کہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر گھر میں یہی گفتگو تھی کہ دیکھو کتنے کریم ہیں اور کتنی زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ تذکرہ آیا کہ 10,000 ساتھیوں کو لے کر کے جائیں گے، 10,000 گایوں کو لے کر کے جائیں گے اور اس کو فتح کر لیں گے۔ ایک اور چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ جس وقت یہ پیدا ہوں گے اس وقت کون سا مہینہ ہوگا؟ بیساکھ کا مہینہ ہوگا، اور چاند کے ان کے یہاں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک پکش اور شکل کی 12 تاریخ ہوگی، بیساکھ کا مہینہ اور شکل، تو 15 سے آخر تک مہینے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو وہ پکش بولتے ہیں، اور شروع کا جو مہینے کا حصہ ہوتا ہے اس کو شکل بولتے ہیں۔ تو بیساکھ کی 12 تاریخ کو وہ پیدا ہوگا۔ ایک اور جگہ پیدائش کی تاریخ کے ساتھ ساتھ سن بھی بتایا گیا ہے، سن تو نہیں بتایا گیا ہے، صدی بتائی گئی ہے کہ بکرمی کی 7ویں صدی میں پیدا ہوگا۔ تو 12 ربیع الاول کو عام مشہور قاعدے کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، دوسرے لوگوں نے تحقیق کی ہے تو 9 تاریخ بتائی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ چاند جس دن غائب ہوتا ہے اسی دن سے وہ مہینہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 28 غالباً 27 یا 28 سے انہوں نے نیا مہینہ شروع کیا۔ 12 تاریخ چاند کی 9 تاریخ کو آئے گی، یعنی چاند طلوع ہونے کے بعد جب تاریخ کا حساب چلتا ہے تو جس دن وہ 9 تاریخ ہوگی اس دن ان کے مہینے کی 12 تاریخ ہوگی، اور تحقیق سے یہی ثابت ہوا کہ 9 تاریخ آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ صدی کے سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ 7ویں بکرمی میں پیدا ہوگا۔ بکرمی سن جو چلتا ہے اور اب بھی چل رہا ہے ہندوستان میں، بکرمی سن کے حساب سے آپ کی پیدائش 12 بیساکھ سن 628 میں ہے۔ 628 یعنی 7ویں صدی پر 28 برس گزر چکے تھے، تو 7ویں صدی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ بکرمی کی 7ویں صدی میں
12 तारीख को आपकी पैदाइश हुई। आखिर में एक बात और कही गई है, अच्छा एक चीज और कही गई इसी में कि आपको विज्ञानी अश्व दिया जाएगा, विज्ञानी अश्व जिस पर बैठ करके आप जमीनों का चक्कर लगाएंगे और आसमान छुएंगे। तो विज्ञानी अश्व कहते हैं घोड़े को, और विज्ञानी अश्व वो घोड़ा जो इस तरह पांव उठा करके तेजी से दौड़े कि मालूम हो कि उड़ रहा है, ऐसा महसूस हो कि उसका पांव जमीन पर पड़ता ही नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे घोड़े की शक्ल बनाई जाती है और शायद घोड़ा देखने के घोड़े की तेज दौड़ देखने की नौबत आई हो तो आपने देखा होगा पता ही नहीं चलता कि किस वक्त उसने जमीन पर पांव रखा है। तो विज्ञानी अश्व उसी का उस घोड़े को जो इस तेजी से जा रहा हो कि जमीन पर उसके पांव के पड़ने का एहसास ही नहीं होता हो, मालूम होता कि उड़ रहा होता। तो एक विज्ञानी अश्व दिया जाएगा जिस पर वो बैठ करके जमीन का चक्र लगाएंगे, उसके बाद सातों आसमान तक जाएंगे। अब मेराज की इससे ज्यादा वाज़ेह तफसीर या वाज़ेह बयान क्या हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक दिया गया जिस पर आपने तशरीफ रखा और वहां से मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक आए, फिर बैतुल मक़दिस से सातवें आसमान तक की आपको सैर कराई गई। अच्छा एक चीज और इसी में दी गई कि ये दुश्मनों से लड़ाई करेंगे, बेदीनों से लड़ाई करेंगे और तलवार से दुष्टों का दमन करेंगे। ये कल की अवतार जो होंगे तलवार से दुष्टों का दमन करेंगे, यानी तलवार से बेदीनों और बदमाशों को कुचलेंगे। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि आपने गज़वात किए। जाहिर बात है कि जब दुश्मनों को कुचलेंगे तो लड़ाई करनी होगी, आपने गज़वात किए, जबकि और रसूलों के सिलसिले में गज़वात करने का तस्करा आसानी से नहीं मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई गज़वा नहीं किया और किसी ऐसे पैगंबर की तरफ इशारा नहीं हो सकता जिसने कोई गज़वा किया, तो आपने गज़वात किए। और फिर दूसरी बात यह कि तलवार से गज़वा करेंगे, तलवार से दुष्टों का दमन करेंगे। तो आप तलवार इस्तेमाल करते थे और आपका जो जमाना था वो तलवार का जमाना था। इससे भी मालूम होता है कि अब इस पैगंबर के आमद के इंतजार का वक्त नहीं रह गया है, इसलिए कि अब तलवार का जमाना नहीं रह गया है। अब तो तोप और टैंक और रॉकेटों वगैरह का जमाना आ गया है, मिसाइलों का जमाना आ गया है। तलवार का जमाना तो बहुत पीछे जा चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अभी 100 बरस भी पूरे नहीं गुजरे थे कि बंदूक ईजाद हो गई और बंदूक का जमाना शुरू हो गया। तो आपने तलवार उठाई, गज़वात किए और दुश्मनाने दीन को कुचला। ये तीनों बातें इसके अंदर मज़कूर हैं। गज़वात के ताल्लुक से एक बात और कही गई है कि देवताओं द्वारा इसकी सहायता की जाएगी, यानी फरिश्तों के जरिए से इस पैगंबर की मदद की जाएगी। जंगों में फरिश्तों के जरिए से इस पैगंबर की मदद की जाएगी, पूछने की बात नहीं। ग़ज़वे बद्र में हज़रत जिब्रील सलाम फरिश्तों की क़यादत कर रहे थे। ग़ज़वे उहद में हज़रत जिब्रील और हज़रत मीकाईल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से उस वक्त लड़ाई की जिस वक्त की आपके दाएं बाएं कोई नहीं था। और जंग हुनैन में अल्लाह ताला ने फरिश्ते नाजिल किए। जंग अहज़ाब में जब मुसलमान तंग आ चुके थे, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, अरसलना अलैहिम रिहम व जुनूदन लम तरौहा। तो बहुत से ग़ज़वात हैं जिसमें कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों के जरिए से की। फिर ये बात कही गई कि उसके 4 भाई होंगे, उसके 4 इख़वान होंगे या 4 मददगार होंगे जो उसके दीन के फैलाने में उसकी मदद करेंगे और उन चारों की मदद से उसका दीन दूर दूर तक फैल जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 साथी होंगे उसके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खुसूसी साथी खुलफाए अर्बआ थे जिन्होंने जिंदगी भर आपकी जम करके मदद की और आपके दीन को फैलाने में जिस कदर मुमकिन हो सकता था हिस्सा लिया। फिर आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद ये चारों खलीफा यके बाद दीगरे इस दुनिया में खलीफा हुए और दीन को फैलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो दीन इस्लाम कहाँ तक फैला था? मुल्क अरब के अंदर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हुए 2-2.5 बरस के अरसे में कितना काम उन्होंने दीन के लिए किया। एक तो जज़ीरा अरब में इर्तिदाद आम हो गया था, सारे मुर्तद्दीन को कुचला। उसके बाद शाम और इराक दोनों महाज पर जंगें लड़ी और पेशकदमियां हुई, फिर उनका इंतकाल हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हुए तो उन्होंने वो जंग जो कि मौजूदा इराक की सरहद पर चल रही थी उसको कहां तक पहुंचा दिया? अफगानिस्तान में। सजिस्तान और खुरासान उनके जमाने में फतह हुए, यहां से पूरा इलाका फतह करते हुए मुसलमान वहां तक चले गए। मुल्क शाम में जो जंग चल रही थी यानी फलस्तीन की सरहद पर पूरा फलस्तीन फतह हुआ और
پورا ملک شام فتح ہوا، جبال طروس تک ادھر مسلمانوں کی فوجیں پہنچ گئیں، اور پورا مصر کے آخری کنارے تک اس طرف مسلمانوں کی فوجیں پہنچ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتوحات ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مزید فتوحات ہوئی، پورے خراسان سے آگے بڑھ کر کے چین کے قریب تک مسلمان پہنچ گئے، اور اس طرف افریقہ جس کو شمالی افریقہ کہا جاتا ہے قریب قریب پورا فتح کر لیا، تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے شروع ہوئے، داخلی فتنے میں الجھے، اور اس سیاسی فتنے کے پہلو عقائد کا فتنہ شروع ہوا، اور خارجیوں نے زبردست قسم کا طوفان اٹھایا۔ نہروان کی جنگ میں انہوں نے 8,000 خارجیوں کو قتل کر کے بالکل ان کا صفایا کر دیا، صرف 9 خارجی باقی بچ گئے تھے جو ادھر ادھر بھاگے، اور پھر انہوں نے اس جراثیم کو دوبارہ وجود بخشا اور اس جراثیم کو دوبارہ عام کیا۔ تو بہرحال ان تینوں خلفاء نے، چاروں خلفاء نے آپ کے دین کو بہت دور تک پہنچا دیا۔ تو یہ ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ 4 خلیفہ آپ کے ہوں گے اور آپ کے دین کو دور دور تک پھیلا دیں گے، اور بتایا گیا کہ آپ 8 ایشوری گنوں سے متصف ہوں گے، 8 خدائی صفات یا ربانی صفات ہوں گی جن سے آپ متصف ہوں گے۔ یہ صفات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ آئندہ کے متعلق پیشین گوئیاں کریں گے، غیب کی بعض باتیں بتائیں گے اور آئندہ کے متعلق پیشین گوئیاں کریں گے۔ اب دیکھیے قرآن کو دیکھ لیجیے، جنت اور جہنم اور پچھلے دور کے واقعات یہ جتنے کے جتنے ہیں، تلک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، اور آئندہ کے متعلق فلاں سے جنگ کرو گے، فلاں قوم سے جنگ کرو گے، ہندوستان پر حملہ کرو گے، اور فلاں فلاں علاقوں کو فتح کرو گے، یہ ساری خبریں احادیث کے اندر آج بھی موجود ہیں، بہت کچھ ہو چکے اور بہت کچھ ہونی باقی ہیں۔ تو غیب کی خبریں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اطلاع دینے سے لوگوں تک پہنچائیں اور دیں، ایک صفت یہ۔ دوسری صفت یہ بتائی گئی 8 ایشوری گنوں میں دوسری صفت یہ ہے کہ آپ قوم کے شریف ترین لوگوں میں سے ہوں، یعنی اونچے خاندان سے پیدا ہوں، آپ کا خاندان سب سے بلند تھا۔ تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ آپ کو اپنے نفس پر قابو ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ اپنے غصے کو بھی قابو میں رکھتے تھے اور اپنی تمام حاجات کو اپنے قابو میں رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ کان املککم لعرضہ، آپ اپنی حاجت کے لیے سب سے بڑھ کر کنٹرول کرنے والے تھے۔ چوتھی صفت یہ بتائی گئی کہ آپ کو علم الہی دیا جائے گا، یعنی وحی آئے گی آپ کے پاس، وہی کہنا معلوم ہے۔ پانچویں صفت یہ بتائی گئی کہ آپ قوی الجسم ہوں گے، رکانہ جن کو زبردست پہلوان سمجھا جاتا تھا اور جن کا یہ اندازہ تھا کہ مجھ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، رکانہ بن یزید، رکانہ بن عبد یزید، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آئیے مجھ سے کشتی لڑ دیجیے، اگر آپ نے مجھ کو شکست دے دی تو میں آپ کی نبوت تسلیم کر لوں گا۔ کشتی لڑ دی، شکست دے دیا، بعض بیانات سے معلوم ہوتا کہ 3 مرتبہ کشتی لڑی اور ہر مرتبہ شکست کھا گیا۔ تو آپ اتنے قوی تھے، اور قوت کا اندازہ آپ اس سے کیجیے کہ ہم لوگوں کو 10 قدم چلنا ہوتا ہے تو ہم تھک جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ زیادہ تر غزوات جو آپ نے لڑے 55 برس کی عمر کے بعد لڑے، اور ہر غزوے میں نہایت پامردی کے ساتھ آپ شریک ہوتے تھے، لمبا لمبا سفر کرتے تھے، پیدل بھی اور سوار بھی ہوتے تھے۔ آج کل کے لوگوں کے لیے اتنا لمبا سفر جوانوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ چھٹی صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ کم بولیں۔ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، کان یخزن لسانہ الا عما یعنی، بلا ضرورت نہیں بولتے تھے، زبان روکے رکھتے تھے، صرف ضرورت کی بات بولتے تھے، اور بات جو بولتے تھے وہ بھی جوامع الکلم ہوتی، تو جوامع الکلم جو بات دوسرے لوگ 10 سطر میں بیان کریں گے اسے آپ 10 لفظوں میں بیان کر دیتے تھے۔ 7ویں صفت یہ بتائی گئی ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے انسانی تاریخ میں اب تک کوئی صدقہ خیرات کرنے والا نہیں پیدا ہوا۔ عدی بن حاتم نے کہا تھا، عدی بن حاتم کی بہن نے، کہ تمہارا باپ بھی وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ عدی بن حاتم جو اس قدر مشہور ہے کہ اب تمہارا باپ بھی وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو اس نے کیا ہے، جاؤ ان سے جا کر ملو۔ 8ویں صفت یہ بتائی گئی کہ یہ احسان مند، کوئی شخص اگر احسان کرے گا تو اس کے احسان کو تسلیم کریں گے۔ کھلم کھلا آپ کہتے تھے ان امن الناس علیہ فی مالہ نفسی ابو بکر، سب سے بڑا احسان میرے اوپر جان اور مال کے سلسلے میں ابو بکر کرتے تھے، اور خیر کی جگہ خیر سے دیتے تھے۔ کوئی 1 اونٹنی اگر دیتا تھا آپ کو بطور ہدیہ تو اس کے اوپر 6 اونٹنیاں آپ نے دی ہیں، اب آج 10 اونٹنیاں دی ہیں، تو خیر کا بدلہ خیر سے دینے والے۔ یہ صفات بیان کی گئی ہیں اس نبی کی جس کو کلکی اوتار کے نام سے کہا گیا ہے کہ وہ آئے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ساری صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں۔ کچھ خانہ کعبہ وغیرہ کی بھی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ میرے ساتھ ایک دشواری ہوئی
کہ میں اگر اصل اپنے مضامین کو لے کر کے آتا تو اس میں ہندی اور سنسکرت کے جو اشعار تھے وہ بھی آپ کو سنائے جا سکتے تھے، لیکن میں لے کر کے نہیں آیا، اس لیے کہ مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ کام مجھے کرنا پڑے گا۔ بہرحال ان پیشین گوئیوں ہی کے طریقے سے خانہ کعبہ کے سلسلے میں بھی کئی باتیں ہیں واضح ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو معلوم کریں اور ان چیزوں کی بنیاد پر اپنے بھائیوں کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کو اسلام کی رغبت دلائیں اور اس پر مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم سے اس کو قبول بھی فرمائے اور ہمارے دین کی تائید بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نیک اور جدید الاسلام لوگوں سے اس دین کو بہت زیادہ تائید بخشتا ہے، بلکہ اس نے کہا بھی ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے ہمیں فراہم کرے جو ہمارے دین کے لیے تقویت کا باعث بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔